اللہ تعالیٰ نے جنت کے سلیبس میں دو چیزیں رکھی. ایک ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا خوف ایسی قابلیت ہے کہ جس کی بنا پہ انسان گناہ سے بچتا ہے. یہ نہ ہو تو گناہ سے نہیں بچ سکتا. دوسری چیز تھی اپنی خواہشات نفس پہ کنٹرول. اس کے ضمن میں دو تین باتیں رہ گئیں، وہ ہم کر کے تو اگلے سبق کی جانب بڑھیں گے. خواہشات نفس کے بارے میں سہل بن عبداللہ کا قول ہے کہ ترک الہوا مفتاح الجنہ. اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا، اس کی مرضی کے مطابق بنا لینا، ڈھال لینا، یہ جنت کی چابی ہے. اور کسی سوال کرنے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا بھائی جنت کتنی دور ہے؟ تو اس نے کہا ایک قدم کے فاصلے، ایک قدم کے فاصلے پہ جنت. وہ کیسے؟ کہا ایک قدم تم اپنی خواہشات پہ رکھ لو، دوسرا جنت میں. یہ ہے مفتاح الجنہ، جنت کی چابی. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں انسان کا دل جو ہے وہ دو داعیان کے بیچ میں ہوتا ہے. داعیان پکارنے والے، ایک وہ جو اس کو نیکی کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ داعی جو اس کو گناہ کی طرف مائل کر رہا ہوتا ہے. اور 24 گھنٹے میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ گناہ کی طرف چل پڑتا ہے. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. کس کی ریشو نیکی کی طرف زیادہ ہے، گناہ کی طرف کم ہے، اور کسی کی ریشو گناہ کی طرف مائل ہونے کی زیادہ ہے اور نیکی کی طرف کم ہے. یہ انسانی. اور کامیاب وہ ہے جو اپنے گناہ کی طرف مائل کرنے والے داعی کو پکڑ لے، کنٹرول کر لے اور نیکی کے راستے کی طرف چل پڑے. کامیاب ہوا. یہ ہے خواہشات نفس پہ کنٹرول. اور جس طرح نبی اسلام نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر جو عبادت کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف، اور ایک شیطان ہے جو گناہ کی طرف، ہر انسان کے ساتھ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان اور ایک فرشتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی، میں نے کنٹرول کیا، اب وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے. اب یہاں دیکھ اتنی استقامت ہو پھر جا کے یہ بات بنتی ہے کہ امیر عمر جو ہے وہ کسی رستے سے گزرے اور شیطان ڈر کے بھاگ جائے. یہ تب آتا ہے جب انسان اپنے دل میں اپنے رب کا خوف بڑھا لیتا ہے نا، تو پھر شیطان بھی اسے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اپنے رب سے نہیں ڈرتا پھر اسے کوئی بھی نہیں ڈرتا. تو امیر عمر کا جو خوف اور دبدبہ اسی لیے تھا کہ ان کے دل میں رب کا روب تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یہاں نوٹ کریں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں. یعنی شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو، اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو ڈھال لیتا ہے. اور اس حدیث کی وضاحت میں ابن مسعود کا قول بڑا قیمتی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے زمانے میں حق جو ہے قرآن و حدیث یہ خواہشات کی قیادت کر رہا ہے. قرآن و حدیث کیا ہے؟
خواہشات نفس کی کیا کر رہے ہیں؟ قیادت کر رہے ہیں. کہ قرآن و حدیث پڑھا ہوا ہے، انسانوں کی خواہشات ہیں، تمام اپنی خواہشات کو قرآن و حدیث کے تابع کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب قرآن و حدیث اور حق کیا ہے؟ لیڈرشپ، قیادت کر رہا ہے. لیکن فرمانے لگے ابن مسعود کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں خواہشات نفس قیادت کریں گی قرآن و حدیث کی. خواہشات نفس قیادت کریں گی قرآن و حدیث کی. یعنی قرآن و حدیث تو ہوگا، لیکن لوگ اپنی خواہشات کو دیکھتے ہوئے قرآن و حدیث کو پیچھے لگانے کی کوشش کریں گے اور توڑ مروڑ کے تعویل کر کے اپنی رائے کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ایسا زمانہ بھی ہے. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایسے زمانے سے پناہ مانگا کرو. تو اس لیے آخری بات، آخری حدیث اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن سفارش کرے گا. جس شخص نے قرآن کو اپنا لیڈر بنا لیا، من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ، جس شخص نے قرآن کو اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا امام بنا لیا تو قرآن اس کو لیڈ کرے گا اور کرتے کرتے جنت میں داخل کرا دے گا. لیکن اس کے برعکس جس بندے نے قرآن کو من جعل القرآن خلف ظہرہ ساقہ الی النار، جس بندے نے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا اور خود آگے چل رہا ہے اپنی مرضی سے، قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہا، قرآن کے مطابق نہیں چل رہا، قرآن اس کو ہانکے گا بکریوں کی طرح اور جہنم میں پھینک دے گا. اب یہاں دیکھیں، جس بندے نے قرآن کو اپنا لیڈر بنایا، کیا مطلب؟ یہ خواہشات نفس پہ کنٹرول کر کے قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو رنگ دیا اور ڈیزائن کیا، ڈھالا. لیکن جس نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، کیا مطلب؟ اس نے خواہشات کو مقدم کیا، اپنی مرضی، دل جو کر رہا ہے، جس میں ٹیسٹ ہے، جس میں مزہ ہے وہ کرے گا. اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے، گناہ ہوتا ہے ہو جائے، اس سے سروکار نہیں ہے.